जन्नत के पत्ते। डॉक्टर इब्राहिम, मैंने वो पहेली हल कर ली है। वो मुड़कर चौखट पे पंजों के बल झुके हुए जहान को देखते हुए बोली, जो नूर बानो के साथ जिंजर ब्रेड के टुकड़े उठा रहा था। अच्छा, क्या मिला आपको फिर? दूसरी जानिब से जैसे वो मुस्कुराए थे। आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में नाजिल हुई है। मैं बताती हूँ आपको। हिजाब और जंग अहज़ाब की मुमासलत, वो रंधी हुई आवाज़ में कह रही थी। जंग अहज़ाब में गिरोह भी हैं, बनु कुरैज़ा भी, खंदक भी, सर्दी और भूख की तंगी भी। तीन तरफ खंदक तो एक तरफ घने दरख्तों का साया और मजबूत चट्टान भी, जो खामोशी से आपको सपोर्ट करते हैं। उसने जहान की पुश्त को देखते हुए कहा। वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए टुकड़े प्लेट में डाल रहा था। उसकी जीन्स की जेब में एक सीढ़ी झलक रही थी। लेकिन अगर जंग अहज़ाब में कुछ नहीं है तो वो जंग नहीं है। ये वो जंग है जिसमें जंग होती ही नहीं। इक्का दुक्का अनफरादी लड़ाइयों को छोड़कर असल जंग हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग से कबल ही एक रात तूफान आता है और दुश्मनों के खैमों की हवा उखड़ जाती है। उनकी हांडियाँ उन पर पलट जाती हैं और वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे मेरी एक छोटी दोस्त ने यही बात कही थी कि ये जंग जीतता कौन था। तब नहीं समझी मैं, अब समझी हूँ। जंग नहीं, वो लड़ाई की बात कर रही थी। लड़ाई जो इस जंग में होती भी नहीं। आपको सब्र और इंतज़ार करना होता है। किसी को एक दिन और किसी को एक माह और किसी को कई साल, और फिर एक दिन आप बगैर कुछ खोए, बगैर किसी महाज पे लड़े, अचानक जीत जाते हैं। यही बात थी ना सर। मेरे ज़हीन बच्चे, मुझे आप पे फ़ख्र है। वो बहुत खुश हुए थे। हया ने डुबडुबाती आंखों से इस गरीब आदमी को देखा, जो अभी तक अपने पैसे ज़ाया होने पे अफसोस कर रहा था। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। उनका क्या अफसोस करना। अब इन दोनों को जिंजर ब्रेड के घरों को भूलकर रिश्तों और एतमाद से बना घर कायम करना था। सुबह करीब थी, उनकी सुबह। वो पार्लर के ड्रेसिंग रूम के सामने कुर्सी पर बैठी थी और ब्यूटिशियन लड़की बड़ी महारत से उसको आई शेडो लगा रही थी। उसने ग्रे और सिल्वर फ्रॉक पहन रखा था। बाल वगैरह अभी बनाने थे। ऊंचे जूड़ा बनाएंगी? ब्यूटिशियन ने आई शेडो को आखिरी टच देते हुए पूछा था। हया ने आईने में चेहरा दाएं बाएं करके आंखें देखी। अच्छी लग रही थी। फ्रेंच नॉट बना दो। ऊंचे जूड़े में तो नमाज नहीं होगी और 2-3 नमाजें तो फंक्शन के दौरान आ जाएंगी। आज ना पढ़ें तो खैर है। लड़की उकताई थी। अपनी खुशी में अल्लाह को नाराज़ कर दूँ? उसने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, नेल पॉलिश लगानी है? क्या नकली नेल्स? कुछ भी नहीं। बार बार वज़ू के लिए उतारूंगी कैसे? उसने सादगी से उल्टा सवाल किया। ओह अच्छा, नकली पलके तो लगा दूँ ना? अल्लाह ताला को बुरा लगेगा। आपने आईब्रोज भी नहीं बनवाई। थोड़ा सा नीट ही कर दूँ? अल्लाह ताला को और भी बुरा लगेगा। लड़की के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो घूमकर उसके सामने आई। आप कहीं अलहुदा की तो नहीं हैं? हया हंसी। नहीं, मैं बस एक मुसलमान लड़की हूँ और ये सोच रही हूँ कि जब तुम्हें अपना दुपट्टा सेट करने को कहूँगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। वो जैसे सोच कर ही महफूज हुई। लड़की ने अचंभे से उसे देखा। क्यों? पहले मेकओवर मुकम्मल करो, फिर बताती हूँ। मज़े से कहती उसने दोबारा सर कुर्सी की पुश्त पे टिका दिया। ब्यूटिशियन लड़की जज बज होकर आई शेडो किट उठाए फिर से उसके सर पे आ खड़ी हुई, और जब हया ने उसे दुपट्टा अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने को कहा तो उसका मुंह खुल गया। घूंघट? कौन घूंघट निकालता है? आप क्या कह रही हैं? मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत नीचे तक निकालो, बस थोड़ी तक आए। नीचे वैसे ही बंद गला है। उसने आईने में खुद को देखते हुए लापरवाही से कहा था। मगर आपका चेहरा तो नज़र ही नहीं आएगा। और लड़की परेशान हो गई थी। तुम निकाल रही हो या मैं खुद निकाल लूँ? और ब्यूटिशियन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा ना था। इससे कोई कईद नहीं थी। वो जल्दी से दुपट्टा सेट करने लगी। उसने अब्बा से बहुत कहा था कि मिक्स गैदरिंग ना रखें, फोटोग्राफर्स ना हों, मगर अब्बा और अम्मा ने एक ना सुनी। हया, मैं तुम्हारे पर्दे का फिर कोई इशू नहीं सुनना चाहती। अम्मा तो बाकायदा बेजार हो गई थी। हया जानती थी कि उसके सामने वो कभी एतराफ़ नहीं करेंगी कि वो उसके पर्दे से दिल से राज़ी थी, मगर क्या फ़र्क पड़ता था।
اس نے اپنی کلاس فیلوز سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور وہ حجاب بھی کیری کر لیں؟ جتنے آپشن نظر آئے ان میں سب سے بہترین یہی تھا، گھونگھٹ، اور پھر نیچے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہو کہ ستر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویر کھینچے یا نہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم سے نکال کر اسٹیج پہ بٹھایا گیا تو ثنا اس کے ایک طرف آ بیٹھی تھی۔ آج اکیلے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اپنی طرف سے وہ تصاویر کھینچنے والوں کو مسلسل منع کر رہی تھی۔ حیا آپا پردہ کرتی ہیں، پلیز فوٹو نہ کھینچیں، یا کوئی اس کے گھونگھٹ پہ کچھ بولتا تو وہ اسے جواب بھی دے رہی تھی، آپا کلاسیکل دلہن بنی ہیں اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، ممانی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی، پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی، یا جو بھی، سب ایسا ہی تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے۔ اس کا گرے فراک پیروں تک آتا تھا، گھیرے پہ کافی کام تھا، گھونگھٹ تھوڑی تک گرتا، نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا تھا۔ آستین پوری تھی اور وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہر پاس آنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے بات کر رہی تھی۔ لوگ برا تب مانتے ہیں جب دلہن اکڑ کر بیٹھے، اگر وہ خوش مزاجی سے بات کر رہی ہو پورے اعتماد کے ساتھ تو لوگ نرم پڑ جاتے ہیں۔ البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا، میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا ہوگا تبھی، یہ کیا ناٹک ڈرامے۔ مگر وہ اس مقام پہ تھی جہاں یہ سب باتیں ثانوی محسوس ہوتی تھیں۔ مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جہان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور بہت دھیرے سے بولا تھا، ثابت ہوا کہ تم کچھ باتوں میں واقعی بہت اسمارٹ ہو، بس یہی ایک فقرہ کہا اس نے اور پھر جلد ہی اٹھ گیا۔ اسے یوں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا، بدتمیز نہ ہو تو۔ وہ پھر خود بھی زیادہ دیر اسٹیج پہ نہیں بیٹھی اور واپس برائڈل روم واپس آ گئی تھی۔ یہ نتاشا کا دن تھا اور اب اسے پوری توجہ ملنی چاہیے۔ خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی۔ ساڑی کی پشت پہ زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، مگر وہ روہیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستے بولتے گھوم رہی تھی اور فاطمہ کو ہول اٹھ رہے تھے۔ جہان بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ادھر آ جائیں۔ ثنا نے اس کو آواز دی۔ وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگھٹ پیچھے گرائے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی، چونک کر پلٹی۔ کیا وہ آ رہا تھا؟ اس سے ملنے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں بلا لو، وہ اور ثنا اکیلے ہی تو تھے۔ اچھا ہے، ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے۔ 2 دن سے تو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ذرا سی دستک کے بعد دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہوا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار۔ اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو منتظر سی کھڑی تھی، لبوں پہ ذرا سی مسکراہٹ لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہان کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ لمبی سی ثانیہ بھی تھی۔ حیا مائی وائف، اور یہ میری بہت اچھی دوست ہے اور کولیگ بھی ہے ثانیہ۔ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ ثانیہ اسی سوبر سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے بے مروت مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا، پھر ایک شوقی نظر جہان پہ ڈالی۔ وہ بس اس لیے اس کے پاس آیا تھا، بدتمیز، بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے۔ اس کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے۔ جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا۔ اچھا حماد نے تو ذکر نہیں کیا۔ ثانیہ نے جہان کو دیکھا، وہ جو اف کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا، فوراً سے پیشانی مسل کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو وہ مل گیا تھا، خیر ہم چلتے ہیں، سی یو۔ وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتا ہوا سامنے سے ہٹا۔ وہ نقدانہ نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا تو۔ ہاں ٹھہرو میں تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ وہ دونوں اپنے اپنے سیل فون سامنے کیے باتیں کرتے باہر نکل گئے۔ وہ پیر پٹک کر واپس کرسی پہ بیٹھی۔ اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی بھی فینٹیسی نہیں ہوگی، پہلے سے وہ جانتی تھی۔
مگر اب اس بات پہ یقین بھی آ رہا تھا سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا بھی، مگر خیر وہ ساتھ تو تھے نا، آہستہ آہستہ وہ اس سب کی عادی ہو جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ ذرا سی جھری کھلی تھی، وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں، لوگوں کا رش، ہنستے بولتے مہمان، رنگ، خوشبو سب نظر آ رہا تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ اس نے کلائی گھما کر دیکھی، بہرے کا نیکلیس بریسلٹ کی صورت اس میں پہنا تھا اور اس کی سائڈ پہ خالی کنڈے میں اب ایک موتی جھول رہا تھا، سیاہ موتی۔ وہ سفید موتی نہ بن سکی تو کیا ہوا، سیاہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہ تھا، کہ پھر موتی تو وہ ہوتا ہے جس کی کالک بھی چمکتی ہے۔ صبح کا دودھیا رنگ اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، جالی سی روشنی اور ہوا اندر جھانکنے لگی، تازگی کا احساس۔ تبھی دیوار میں نصب اوون کھانا پکنے کی گھنٹی بجانے لگا۔ وہ آگے ہوئی اور اوون کا دروازہ کھولا، پھر دستانے والے ہاتھ سے ٹرے باہر نکالی۔ پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پیزا تیار تھا۔ اس نے چہرہ ذرا جھکا کر سانس اندر اتاری۔ خستہ، اشتہا انگیز خوشبو۔ جہان کو پسند آئے گا، تعریف نہیں کرے گا، البتہ تھوڑا کھائے گا اور اس پہ بھی کئی دن ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھا کر ان کیلوریز کو برن کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اپنی فٹنس اور صحت کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی کانشیس تھا جتنا 4 سال قبل اس کی شادی کے وقت تھا۔ اس نے ٹرے اندر دھکیلی اور اوون کا ڈھکن بند کیا۔ اب جہان آفس سے آ جائے گا تبھی وہ اسے نکالے گی۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی، ابھی اسے آنے میں کافی وقت تھا۔ آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اب کیا کرے، سبین پھپھو کی کسی پرانی دوست کے بیٹے کی شادی تھی، سو وہ کراچی گئی ہوئی تھی۔ ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور بھی نہیں تھے، سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا۔ وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی، مگر جہان وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ خدیجہ کا کمرہ گو کے ساتھ والا تھا، مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی، بس 3 سال کی، کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ کارپٹ پر بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی تھی۔ ٹوٹے بلاکس ایک طرف تھے، جوڑے بلاکس ایک طرف۔ بے ترتیبی میں بھی ترتیب تھی۔ باپ کی طرح وہ بھی کلٹر نہیں پھیلاتی تھی۔